اسلام آباد کی سیدھی سڑک پر سیاہ BMW بڑی تیزی سے رواں تھی اور اس سے زیادہ تیز بجنے والا میوزک گاڑی کے اندر تھا جس میں وہ سب ہی مست تھے۔ وہ چاروں من موجی اس وقت اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات جینے میں مدہوش تھے۔ گاڑی چلانے والا سفیان تھا۔ اگر اسے کوئی بات کرنی ہوتی تو چلانے لگتا تھا کیونکہ اتنے تیز میوزک میں کسی کو بھی اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان سب میں صرف وہی سینسیبل لگ رہا تھا، باقی تو جیسے نشے میں مدہوش تھے کیونکہ اسے گاڑی چلانا آتی تھی اور وہ ڈرائیونگ کے دوران کبھی بھی پینے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ سڑک پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چاند بھی ان کے تعاقب میں تھا جن کی منزل نہ جانے کہاں تھی۔ سفیان مسلسل ان بندوں کی ٹولیوں کو گالیاں بک رہا تھا جن کو وہ خود ہی یہاں پر لایا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ یونیورسٹی کا فائنل ایگزامز کے بعد ان سب نے پلان بنایا تھا کہ دنیا گھومیں گے اور شروعات مری کے پہاڑوں سے کریں گے۔ سفیان بھی ان کے پلان میں برابر کا شریک تھا، مگر اب وہ سب بیزاری کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ ماما کی وجہ سے فکر مند تھا۔ ان کی ابھی ابھی لاہور سے کال آئی تھی۔ اس کے بابا جو بزنس میٹنگ پر ترکی گئے ہوئے تھے وہ آج ہی لاہور واپس لوٹے تھے اور سفیان کی ماما اسے کال کر کے واپس بلا رہی تھی۔ سفیان نے آنے سے منع کیا تو ان کا موڈ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے سفیان کا اپنا موڈ بھی بگڑ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماما کو کبھی ناراض نہیں کرتا تھا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ گاڑی واپس موڑ لے، مگر اچانک کوئی سفید لبادے میں ملبوس اس کی سیاہ گاڑی کے بالکل چند گز کے فاصلے پر آن کھڑی ہوئی۔ سفیان نے بڑی زور سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی سفید لباس میں ملبوس لڑکی سے صرف چند انچ کی دوری پر رکی۔ سفیان کا غصہ گویا آسمان کو چھونے لگا۔ "What the hell!" وہ پوری قوت سے چلایا تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ موجود تینوں نفوذ جو ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے کی وجہ سے اچھل کر آگے کو آئے تھے، بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا اور سفیان کو گالیاں بکنے لگے۔ "اے کمبخت، خودکشی کا پلان ہے تو اکیلے مرو، ہمیں کیوں ساتھ لے کر مرتے ہو؟" سفیان نے زور سے بٹن دبایا اور میوزک کا گلا گھونٹ دیا اور نکوچ سے ان تینوں نمونوں کو دیکھا۔ "خودکشی کا پلان میرا نہیں بلکہ محترمہ کا ہے جو گاڑی کے سامنے آ گئی ہیں۔" ان سب نے سفیان کی بات سن کر چونک کر سامنے دیکھا تو جیسے سٹی گم ہو گئی۔ ارے یار، اس وقت سنسان سڑک پر اتنی حسین لڑکی کیوں چہل قدمی کر رہی ہے؟ عدیل اس سفید اپسرا کا ایکس رے کرتا مدہوشی سے بولا۔ "ارے پاگل، لگتا ہے نشے میں دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ اس وقت سڑک پر لڑکیاں نہیں بدروہیں چہل قدمی کرتی ہیں۔ اپنی خیر منا لو کیونکہ سفید بلی ہمارا راستہ کاٹ گئی ہے۔" ان سب میں سے زیادہ ڈرپوک صفدر تھا اور اس کی پیشن گوئی پر سب گردن موڑے سے دیکھنے لگے جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ "ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کسی کا خون پی کر جائے گی یہاں سے، اس لیے باہر نکلنے کی غلطی کوئی نہ کرے۔" وہ سب کو ڈرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر سفیان اسے افسوس سے دیکھتا جھنجلا کر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا کیونکہ وہ سفید بلی اب تک اس کی گاڑی کے سامنے کسی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ "جی محترمہ، کیا پلان ہے آپ کا؟ یہاں سے ہٹنا ہے یا گاڑی اوپر سے گزارنی پڑے گی؟" وہ ڈائریکٹ اس کی کان سے سیاہ آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ "مجھے مار دو پلیز، میں بے آسرا ہوں، ویسے بھی کسی کو میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔" وہ سفیان کی آنکھوں میں دیکھ کر شدت جذبات سے بولی تو سفیان کا پورا منہ کھل گیا۔ رات کے اس وقت یہ کیا طریقہ ہے میلو ڈرامہ کرنے کا؟ ہٹو راستے سے، میرا موڈ پہلے ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا دوسری سائڈ پر لے جانے لگا۔ گاڑی کے اندر بیٹھے تینوں نفوس کے منہ پورے کھل گئے۔ "ابے یار، یہ چڑیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بالکل کھسکا ہوا انسان ہے، کیسے ڈر نہیں لگ رہا؟" صفدر کے جسم پہ کپکپی سی طاری ہو گئی۔ "خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ چودھریوں کے بندے مجھے مار ڈالیں گے۔" وہ لڑکی اب مرنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے سفیان سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ "ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم مرنا چاہتی تھی، اب ساتھ جانے کی بات کر رہی ہو؟ عجیب کھسکی ہوئی مخلوق ہو، میرا وقت ضائع کر رہی ہو، ہٹو یہاں سے۔ ویسے بھی گاڑی میں جگہ نہیں ہے، تمہیں کہاں بٹھاؤں؟ کیا سر پر بٹھا کر لے جاؤں؟" وہ اسے نظر انداز کرتا واپس پلٹا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی، ایک دم سے اس کے قدموں میں گر گئی
اور اس کی ایک ٹانگ زور سے پکڑ لی۔ تمہاری گاڑی میں ایک سیٹ خالی ہے، میں جانتی ہوں، میری مدد کر دو، میں بھی تمہارے کام آؤں گی۔ اس کی سیاہ زلفیں سفیان کے قدموں میں گر رہی تھی۔ وہ عجیب طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ایک سائڈ پر رکھ کر کسی لڑکے سے یوں مدد مانگی ہو۔ رات کی اس پہر سنسان سی سڑک پر اس کا دماغ ویسے بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک عدیل دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ ٹھہرا صدا کا ٹھرکی انسان، اتنی خوبصورت لڑکی سفیان کے قدموں میں گری تھی۔ عدیل کے دل کو کچھ ہوا۔ ارے اس سے کیا مدد مانگتی ہیں آپ؟ یہ تو پتھر دل ہے۔ مجھے بتائے کیا بات ہے؟ آپ کو ہماری کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ چہرے پہ زمانے بھر کی ہمدردی سجا کر اسے دیکھنے لگا، جو ایک نظر میں ہی اگلے بندے کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں بس ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی لفٹ دے دے۔ میں بالکل بے آسرا ہوں، میرے پیچھے غنڈے لگے ہیں، کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ وہ خوف و ہراس میں ڈوبی آواز نکال کر بولی۔ عدیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی کی دوسری سائڈ والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ تو جیسے اسی کے اشارے کے منتظر جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفیان عدیل کو گھوری ڈالتا ہوا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، دروازہ زور سے بند کیا۔ موڈ پہلے سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ عدیل، فیضی اور صفی نے اپنی بگڑی ہوئی شکلیں آئینے میں سنوار لی، جن سے مخالف کی کشش نے جیسے انہیں جکڑ لیا تھا، اور وہ بالکل گمسم سی بیٹھی باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی روح میں جیسے سکون سا اترا تھا۔ آج کی رات اس کی آزادی کی رات تھی اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس لمحے کا انتظار تو اس نے بہت برس کیا تھا۔ بالآخر آج اس کا بدلہ پورا ہونے والا تھا۔ نہ جانے یہ سفر اسے کہاں لے جانے والا تھا، مگر اتنا تو یقین تھا کہ کم از کم اگلا پڑاؤ اتنا پراذیت نہ ہوگا جتنی اس کی گزشتہ زندگی رہ چکی تھی۔ وہ سب اذیتوں کا مداوع ایک ہی رات میں کرنے والی تھی۔ اب وہ سیٹ کی پشت سر ٹکائے، آنکھیں موندے کوئی مدھر سا نغمہ گنگنانے لگی۔ گاڑی ایک سفید ہوٹل کے باہر رکی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ سفیان نے اپنے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا اور پھر ایک بیزار سی نظر اپنے ساتھ والی سیٹ پر لیٹی اس بے فکر سی بدروح کی طرف ڈالی۔ سوتے ہوئے اس کی لمبی پلکیں ہلکی ہلکی سے مرتعش ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی سرخ ناک کے نیچے کٹاؤ دار ہونٹ سفیان کو ایک پل کے لیے بہکا سے گئے، مگر وہ سر جھٹکتا باہر آیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سوئے تینوں مشٹنڈے ہڑبڑا کر اٹھے۔ سفر تمام ہوا۔ سفیان ریسیپشن پر کھڑا اپنے لیے روم بک کروا رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس ہوٹل میں صرف 2 ہی روم خالی تھے اور سفیان کو اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتا بھی تھا، مگر رات کو اپنے لیے الگ روم میں ہی سوتا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹا۔ ہوٹل میں 2 روم خالی ہیں، ایک میرا اور ایک تم سب کا۔ وہ انگلی میں چابی گھماتا ہوا اوپر کی جانب بڑھا۔ اور اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے جسے آپ نے ہی لفٹ دی ہے؟ اس کو کہاں رکھیں گے؟ صفدر اس کی جانب دیکھ کر غرایا۔ اسے تو ابھی بھی یہ لڑکی مشکوک لگ رہی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ ایک روم نہیں شیئر کر سکتا، اس نے گویا ہاتھ کھڑے کیے۔ چلو پھر تم گاڑی میں ہی آرام کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ روم شیئر کرنے میں۔ چلو پھر تم گاڑی میں ہی آرام کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ روم شیئر کرنے میں۔ عدیل نے ایک آنکھ دبائی تو سفیان ایک دم پیچھے کو پلٹا۔ اس سے اپنے دوستوں کی فطرت سے اچھی طرح سے واقفیت تھی۔ وہ ابھی بھی نشے کے زیر اثر تھے، کہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ وہ جو کب سے خاموش اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سفیان کی طرف بے بس نظروں سے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر اوپر چلا گیا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائیں۔ ویسے بھی مسلسل گاڑی چلانے کی وجہ سے وہ شدید نکاہت کا شکار تھا اور اب لمبی تان کر سونا چاہتا تھا۔ اپنے روم میں آنے کے بعد اس نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ بار بار اس لڑکی کی آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتی، کوئی ماضی کی شبیہ سی یاد آ جاتی، مگر نہیں، یہ اس کا وہم تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اپنے ہی خیال کو جھٹکتا ہوا بیڈ پر گر سا گیا۔ دماغ کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ تینوں اس لڑکی کو بیڈ پر بٹھائے اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے جسم کے قد و خال کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ وہ تینوں امیر بگڑے ہوئے نوابزادے تھے۔
لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ویسے تو سفیان بھی ان میں شامل تھا، مگر اس کا ٹیسٹ کافی ہائی سٹینڈرڈ تھا۔ اسے کوئی بھی لڑکی بڑی مشکل سے پسند آتی تھی، اور وہ چند پل گزار کر دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان سکندر شیرازی کا بیٹا تھا، جو ملک کی بڑی پارٹی کو لیڈ کرنے والے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ سفیان بھی اپنی سٹڈیز کے بعد سیاست میں آ جائے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے، مگر سفیان کو سیاست سے بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ صرف اپنے بابا کی وجہ سے وہ خاموش رہتا تھا اور ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ سیاست میں آنے کا مطلب خود کو ہر طرح کے اسکینڈل سے بچائے رکھنا تھا، اپنی مرضی کی زندگی سے استعفیٰ دے کر ہر وقت بناوٹی چہرہ لیے کیمرے کی زرد میں رہنا تھا۔ اور اسی بات سے اسے چڑ تھی۔ اسے بناوٹ پسند نہیں تھی، وہ جیسا تھا ویسے ہی نظر آنا چاہتا تھا، اپنی زندگی کو فل انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے کتنی بری ثابت ہونے والی ہے۔ تم تینوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کبھی زندگی میں لڑکی نہیں دیکھی؟ سندس، جو تھوڑی دیر پہلے ڈری سہمی سی بیڈ پر تھی، ایک دم سے پر اعتماد ہو گئی اور بیڈ پر ذرا سی پھیل گئی۔ اس کا لہجہ، انداز، سب جیسے ایک دم سے بدل گیا۔ وہ تینوں منہ کھول کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ خود ان کو دعوت دے رہی تھی۔ تم سب یہی چاہتے ہو نا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تم لوگوں کا دل لبھاؤں، کیونکہ آخر تم لوگوں نے میری مدد کی ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتی، مگر اس سے پہلے میری کچھ خاطرداری تو کرو، تاکہ میں تم تینوں کو ایک ہی وقت میں خوش کر سکوں۔ وہ یوں ادا دکھا کر بولی کہ عدیل خباثت سے ایک آنکھ دبا کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، جن کا یہ وقت رنگین ہونے والا تھا۔ مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، وہ تھکان زدہ لہجے میں بولی، تو عدیل نے فوراً سے روم سروس کو کال کر کے چائے منگوائی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے آ چکی تھی۔ عدیل، ایسا کرو کہ ایک کپ چائے اپنے اس کھڑوس دوست کو بھی سرو کروا دو، جو الگ کمرے میں سونا پسند کرتا ہے۔ وہ بے تکلفی سے عدیل سے مخاطب ہوئی اور ایک کپ اس کی جانب بڑھایا۔ عدیل اس کی اس قدر بے باکی پر حیران ہوا، اور پھر فوراً وہ کپ روم سروس والے کو تھمایا اور ساتھ والے روم میں جانے کی ہدایت کی، اور خود سندس کے پہلو سے لگا گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ بے شک اس لڑکی پر سب سے پہلا حق اسی کا تھا۔ سندس مسکرا کر سب سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر قبل والی مظلومیت چائے کے دھوئے میں زائل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں سندس کو اپنے شکنجے میں لیتے، ان کے دماغ پر غنودگی سی چھانے لگی اور وہ وہیں ادھر ادھر ڈھیر ہو گئے۔ سندس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس کی نظر میں سب مرد بھیڑیے تھے۔ وہ ایک بھیڑیوں کی بھیڑ سے آزاد ہو کر آئی تھی، اب دوسرے جھنڈ میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اسے ایک کام ضرور کرنا تھا، جس کے لیے اس نے ان چاروں سے لفٹ مانگی تھی۔ بالآخر آج اتنے سالوں بعد بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا دماغ نیند میں بھی شدید الجھن کا شکار تھا، جیسے کوئی مسلسل اس کے وجود پر بوجھ سا بنا ہوا ہو۔ وہ اسے دور ہٹانے کی کوشش کرتا تو پھر سے وہ وجود اس پر حاوی ہونے لگتا۔ اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں مسلنے کے بعد وہ کچھ پل چھت کو گھورتا رہا، پھر لحاف اتار کر پرے دھکیلا کہ اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے جسم پر کوئی لباس نہ تھا۔ سفیان کو یقین تھا وہ رات کو اسی ٹی شرٹ اور جینز میں سویا تھا، جوتے تک اتارنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، مگر یہ کیا؟ ایک جھٹکے سے اس نے لحاف کو دوبارہ اپنے وجود پر تانا۔ کچھ شدید غلط ہونے کا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے چور نظر سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر دیکھا تو 500 واٹ کا کرنٹ لگا اور سفیان کا پورا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ وہ اس کے پہلو میں منہ کے بل سکون سے لیٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے برہنہ دودھیا کمر سے لحاف سے رکھ کر بہت نیچے جا چکا تھا۔ آدھی کمر کو بالوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور باقی آدھی سفیان کے خون کی گردش تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ "What the hell!" اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ لڑکی تو ساتھ والے روم میں تھی، یہاں کیسے پہنچی؟ وہ بھی اس حالت میں؟ اوہ مائی گاڈ! وہ سر پکڑ کر رات والا منظر یاد کرنے لگا۔ جو آخری منظر اسے یاد تھا وہ روم سروس کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر گھونٹ گھونٹ پینے کا تھا۔ حالانکہ اس نے چائے آرڈر نہیں کی تھی، مگر کپ سارا خالی کر گیا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کیا چائے میں نشہ تھا کہ میں بہک گیا؟ وہ خود سے سوال در سوال کر رہا تھا۔
جسم ابھی تک حالت ارتعاش میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی، مگر اپنی مرضی کے بغیر تو کبھی نہیں۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں بھینچنے لگا۔ اسے اس معصوم لڑکی پہ ترس آیا جس کی عزت رات کو اس نے رون ڈالی تھی، وہ بھی حواس میں آئے بغیر۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے نیچے اترنے لگا کہ اچانک فون کی بیل بجی۔ اس نے جھٹ سے بنا دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ حواس ابھی تک کام نہیں کر رہے تھے۔ ہیلو، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ کہاں ہو تم سیفی؟ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں پاکستان واپس آ چکا ہوں اور ایک اہم اجلاس میں جانا تھا آج۔ تمہیں یاد ہو تو تمہیں بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ آخر کب تم ذمہ دار مرد بنو گے؟ چھوڑ دو یہ بچپنا۔ سکندر شیرازی اس کی سنے بغیر ہی اپنے سنائے گئے۔ بابا، مجھے کیا لینا دینا اجلاس اور میٹنگ سے؟ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں، وہ بیزاری سے سرگوشی میں بولا۔ کنکھیوں سے ساتھ لیٹی اس لڑکی کو دیکھا جس کی سانسیں ابھی تک ہموار چل رہی تھی مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ اوہ شٹ اپ صفی، مجھے تمہارا یہ نان سیریس بیہیویئر دوبارہ نہیں دیکھنا۔ گرو اپ مین، تم اس ملک کی لیڈنگ سیاسی پارٹی کو لیڈ کرو گے، تمہارا فیوچر ہی یہی ہے اور میں تمہاری بک بک نہیں سنوں گا۔ پہلی فرصت میں پہنچو میرے پاس ابھی۔ فون کھٹاک سے بند ہو چکا تھا اور سفیان بے بسی سے موبائل اسکرین کو گھولنے لگا، پھر زور سے ٹیبل پر پٹک دیا، مگر پھر ایک احساس کے تحت ساتھ لیٹی لڑکی کو دیکھا۔ حواس پھر سے بیدار ہوئے اور 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دماغ پر زور دیتا کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا، اچانک ہی وہ لڑکی مسکرائی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ گڈ مارننگ مائی بوائے، وہ ایک ادا سے بولی اور سفیان کا سانس تک اٹک گیا۔ یہ کل رات والی مظلوم لڑکی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اس کے تو انداز ہی بدل چکے تھے۔ وہ سرک کر اس کے ساتھ آنے لگی۔ سفیان ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کل رات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اکیلا سویا تھا، پھر تم کیسے یہاں تک آ گئی؟ ڈونٹ ٹیل می کہ میں نیند میں چل کر تمہارے پاس گیا، تمہیں باہوں میں اٹھایا اور لے آیا۔ مجھ پر الزام مت لگانا، نہ ہی مظلومیت کا ڈرامہ رچانا۔ سفیان اس کے دلکش سراپے کو بمشکل نظر انداز کرتے بولا۔ تم پر الزام کون لگا رہا ہے مائی ڈارلنگ؟ میں خود تمہارے پاس آئی تھی۔ رات کو تمہارے روم کی ڈپلیکیٹ چابی لینا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ انفیکٹ اس ہوٹل کا اکثر عملہ مجھے جانتا ہے، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ پہلے تمہارے دوستوں کو نشہ دیا، وہ تو مست ہو کر سو رہے ہوں گے ابھی تک، اور پھر تمہیں مدہوش کر دیا کیونکہ میں تمہاری مزاحمتوں کے بغیر ہی تمہیں اپنے بس میں کرنا چاہتی تھی، اور دیکھو میں نے کر دکھایا، وہ ایک ادا سے بولی تو سفیان کے تن بدن میں جیسے چنگاریاں سی بھر گئی۔ وہ اس لڑکی کی جرأت اور بے باکی پر حیران تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے سرکل میں کبھی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اکثر لڑکیاں ہی اسے خود دعوت دیتی تھیں، مگر یہ لڑکی تو سفیان کی مرضی کے بغیر اس کے بستر تک آئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا حیران ہونا اور پھر غصہ کرنا بنتا تھا۔ آج تک میری مرضی کے بغیر کسی لڑکی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم اس کمرے میں آ گئیں؟ وہ اس پر غرایا تو سندس نے تنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکی ہوں اور اس کا خمیازہ تم اب بھگتو گے مسٹر سفیان سکندر شیرازی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی قدم قدم اس کے قریب آئی، اب کہ اس نے لحاف اپنے اوپر لپیٹ رکھا تھا۔ سفیان کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انفیکٹ میں تو تم سے زندگی میں پہلی بار ملا ہوں۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم واقعی مجھ سے پہلی بار ملے ہو، مگر میں کب سے تمہارے تعاقب میں تھی، تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ تمہاری پوری فیملی کو، خاص طور پر تمہارے باپ کو بھی۔ تمہارے باپ نے مجھے برباد کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی کمزوری تم ہو۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے بڑی شان سے زمین پر چلتا ہے۔ جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے اب وہ اس پر تھوکیں گے، اور جو تمہیں اپنی طرح کامیاب بنانا چاہتا ہے اور تمہارا کریئر بنانا چاہتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا کیریئر بننے سے پہلے ہی تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ اسی طرح ہی اس کا سر جھکے گا، کیونکہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔
اور میں اس کے لیے موسا بن کر آئی ہوں۔ سندس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی رقم تھی، جیسے اسے ماضی کی بہت دردناک سی یاد نے آن گھیرا ہو اور وہ سارے انتقام اپنے سامنے کھڑے اس شخص سے لینا چاہتی ہو۔ اچھا تو تم کیا کر لو گی؟ میں بھی تو دیکھوں کہ ایک چھٹانگ پر کی لڑکی کیسے میرے باپ کو اور مجھے برباد کرے گی۔ سفیان نے بیڈ پہ پڑی اپنی شرٹ پہنتے ہوئے شان بے نیازی سے پوچھا۔ اس کا جواب آج تمہیں اس پریس کانفرنس میں ملے گا جو تم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کرنے والے ہو۔ وہ دو بدو بولی تو سفیان جھنجلا گیا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میں تو جا رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے بولا۔ رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے فوراً یہاں سے نکلنا تھا، بابا کے کال کرنے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر کی جانب نکلتا، وہ اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ پہلے دیکھ تو لو کہ رات بھر تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے بعد چلے جانا۔ سندس نے اپنا لحاف ذرا سے نیچے سرکایا تو سفیان کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر جا بجا خراشوں اور زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا ہو۔ نو وے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اتنا وحشی نہیں ہوں میں۔ تم مجھے بدنام کرنے کے لیے اتنی چیپ حرکت کرو گی، اپنا جسم سب کو دکھاؤ گی؟ وہ بے یقین ہوا تو سندس نے ایک کہکا بلند کیا۔ صرف جسم ہی نہیں، میں وہ ویڈیو بھی سب کو دکھاؤں گی جس میں تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ آج رات جب تم پریس کانفرنس کر رہے ہوگے تو وہ ویڈیو بھی ساتھ چلے گی، اور یوں تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، جو بڑا باعزت بنا پھرتا ہے سب کی نظر میں۔ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی جو سفیان میں بھی منتقل ہو رہی تھی۔ کیا تم میرے باپ کو بے عزت کرنے کے لیے اپنی عزت کا تماشا بناؤ گی؟ پتہ ہے ایک عورت کی عزت پہ ذرا سی آنچ آ جائے تو پوری زندگی وہ کیسے گزارتی ہے؟ میری اور میرے باپ کی بدنامی تو محض چند دن ہوگی، پھر لوگ بھول جائیں گے، مگر تمہارا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ تھوکیں گے تم پر، کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ وہ اسے مستقبل کا آئینہ دکھا کر ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سفیان، واقعی عزت ایک بار چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، اور میں تو اپنی عزت بہت پہلے ہی کھو چکی ہوں۔ میرے پاس اب کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میں آج ایک طوائف بن گئی ہوں، اور طوائفوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جاؤ اور اپنی بربادی کا انتظار کرو۔ وہ سفیان کو منجمد کرتی اس کے سامنے سے ہٹ چکی تھی اور واش روم میں جا چکی تھی۔ سفیان کئی لمحے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ آخر کیا کیا تھا اس کے باپ نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کہ وہ اپنا انتقام لینے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی؟ وہ محض افسوس سے سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہ تھا کہ وہ لڑکی چاہے وہ خود کو طوائف کہہ رہی تھی، اپنی عزت یوں سوشل میڈیا پر اچھالے گی، مگر شاید وہ غلط تھا۔ وہ چہرے پہ ماسک چڑھائے، لانگ کوٹ پہنے سڑکوں پر بے مقصد چل رہی تھی۔ شاید اسے کہیں جانے کی جلدی نہ تھی۔ 24 سالہ سندس، جس نے اپنی زندگی کے 10 سال ایک ایسی جگہ پر گزارے تھے جہاں راتیں جاگتے اور دن سو کر گزارتے تھے، اس کی قسمت اسے عرش سے فرش پر لے آئی تھی، صرف ایک شخص کے ظلم کی وجہ سے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کے بابا ایک ایماندار بیوروکریٹ تھے جنہوں نے کبھی رشوت نہیں لی تھی، نہ وہ کسی سے ڈرتے تھے۔ سندس ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اپنے بابا شفیق حسین کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ وہ ابھی اسکول پڑھتی تھی، مگر اس کے خواب ابھی سے بہت اونچے تھے۔ اپنے بابا کی طرح ایمانداری سے کسی اونچے عہدے پر فائز ہونا چاہتی تھی۔ اس کی ماں سائمہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے، اپنی ذات میں مکمل تھے۔ شفیق صاحب روزانہ اسکول سے واپسی پر اس کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لانا نہیں بھولتے تھے، کیونکہ سندس کو چاکلیٹس بہت پسند تھی۔ ایک دن شفیق صاحب گھر لوٹے تو سندس ان کے کندھے سے لگ گئی۔ بابا، فرائیڈے کو میرا برتھ ڈے ہے، اس بار میں، آپ اور ماما کراچی کے ساحل سمندر پر جائیں گے، وہاں پر سیلیبریٹ کریں گے میرا برتھ ڈے، اور آپ نے پرومس کیا تھا کہ اس برتھ ڈے پر آپ آفس سے لمبی چھٹی لیں گے اور ہم گھومنے جائیں گے۔ آپ اپنا وعدہ تو نہیں بھولے نا؟ وہ لاڈ سے بولی تو شفیق صاحب نرمی سے غصے الگ کرتے ہوئے بولے، میری پیاری گڑیا، مجھے سب یاد ہے،
جیسے تم بولو گی ویسے ہی ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولے تو سندس کو وہ کچھ پریشان سے لگے۔ بابا سب ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ سندس بیٹا ہر وقت سر پر مت سوار رہا کرو اپنے بابا کے، جاؤ اپنا ہوم ورک کرو، شاباش۔ پیچھے سے سائمہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسورتی وہاں سے چلی گئی۔ شفیق صاحب نے بھی اسے نہیں روکا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ پھر رات بھر شفیق صاحب اسٹڈی روم سے باہر نہ نکلے۔ وہ ایک اہم کیس پر کام کر رہے تھے جو کرپشن سے ریلیٹڈ تھا، اور اس بار جو شخص ان کی ہٹ لسٹ پر تھا وہ بہت بڑا سیاست دان تھا اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو لیڈ کرنے والا تھا، سکندر شیرازی۔ اگر تو اس کے خلاف یہ کرپشن کے ثبوت کھل جاتے تو اس کا کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ شفیق صاحب رات بھر ان کے خلاف فائل تیار کرتے رہے۔ آج انہیں شیرازی کی طرف سے سخت وارننگ ملی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا تھا۔ اب کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ انہیں نتائج کی پرواہ نہ تھی، وہ بس اسے بہت جلد بے نقاب کرنے والے تھے۔ ادھر سکندر شیرازی الیکشنز کیمپین میں بزی تھا۔ اسے ایک مخبر سے خبر مل چکی تھی کہ اس کے خلاف کرپشن کے کیس کھل چکے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ہی نااہل قرار دے دیا جائے۔ سکندر شیرازی نے اس وقت کا برسوں انتظار کیا تھا کہ کب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا، اور اب جب وہ وقت آنے والا تھا تو شفیق نامی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ اوپر سے مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایماندار اور نڈر تھا، اسے نہ تو کسی شیرازی کا خوف تھا نہ اس کے باپ کا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے، فائل ان کے ہاتھ میں تھی، اب بس اسے سوشل میڈیا تک لانا تھا، اور اگلے روز انہوں نے ایک نیوز ایجنسی کو وہ فائل دے دی۔ ایسی خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اس خبر کے آتے ہی سکندر شیرازی کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ الیکشنز کے صرف چند دن قبل اتنا بڑا اسکینڈل ان کا منہ چھڑا رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا شفیق حسین سمیت پوری دنیا کو آگ لگا دیں۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں ٹہل رہے تھے، سگار کا دھواں ان کے دماغ پر چڑھ رہا تھا۔ اپنے سیاسی کیریئر کو تباہ ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کا موبائل جیب میں تھر تھرایا۔ جس کال کا انتظار وہ کب سے کر رہے تھے وہ آ چکی تھی۔ ہاں بولو خاور، مجھے اچھی خبر سنانا، وہ چھوٹتے ہی بولے۔ خاور ان کا خاص بندہ تھا، کسی کو راستے سے ہٹانے کا کام انتہائی صفائی سے کرنے والا۔ مالک وہ لوگ گھر پر نہیں، اس وقت کراچی میں ہے، اپنی 14 سالہ بیٹی کی سالگرہ منا رہا ہے۔ آپ کہیں تو اس کی پوری فیملی کا صفایا کر دوں، ایسا محسوس کروا دوں کہ وہ ڈوب کر مر گئے۔ انتہائی صفائی سے کام ہوگا۔ خاور کی بات سن کر سکندر شیرازی کچھ لمحے سوچنے لگا۔ میں اسے ایک ہی بار مارنا نہیں چاہتا، اس کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی کی عزت رونتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے اس نے میری عزت خاک میں ملائی، اس کی بات وہ مرے یا جیے مجھے پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون جیب میں ڈالا۔ وہ جانتے تھے کہ خاور بہت جلد ان کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اگلی صبح سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو چکی تھی کہ مشہور اینٹی کرپشن بیوروکریٹ جو کہ اپنی بیٹی کی سالگرہ منا رہے تھے، ان پر اچانک کچھ شرابیوں نے حملہ کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی کی عصمت دری کی، اور پھر ان کی 14 سالہ بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ شفیق حسین اس وقت سے اپنے کمرے میں بند ہے، وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ آخر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو یوں لوٹتے دیکھ کر کون مرد حواس میں رہتا ہے؟ سکندر شیرازی صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس خبر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اب شفیق حسین کی جان نہیں لینی تھی، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ بہت جلد وہ اپنی موت مر جائے گا۔ اچانک ان کا موبائل دوبارہ سے بجا۔ خاور کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ مالک، اس کی بیٹی کو میں نے اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر اس کی عزت ایک بار نہیں بار بار جائے گی، اور شفیق بہت جلد پاگل ہو جائے گا جب وہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کا یہ حشر دیکھے گا۔ بہت اچھا کام کیا ہے خاور، تم نے ہمیشہ کے لیے میرا اعتماد خرید لیا۔ وہ مسکرا کر فون بند کر گئے۔ اچانک ان کے ساتھ صوفے پہ کوئی ڈھیر ہوا۔ وہ ان کا 15 سالہ بیٹا سفیان تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر میں انگلیاں چلائی۔ میرا بچہ، آج پریشان کیوں ہے؟ کیا پھر ٹیچر نے ڈانٹ دیا آپ کو؟ وہ نرمی سے بولے۔ نو ڈیڈ، آج میری بیسٹ فرینڈ سندس کی برتھ ڈے تھی، میں نے اس کا فیوریٹ چاکلیٹ کیک بھی تیار کروایا، بٹ وہ اسکول ہی نہیں آئی۔ کہہ رہی تھی اسے اپنی برتھ ڈے فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے۔ دس از ناٹ فیئر بابا، میں اس سے ناراض ہوں۔
اتنا اچھا گفٹ بھی لیا تھا۔ وہ منہ بسورے بول رہا تھا۔ سکندر کا کہکا بلند ہوا۔ ارے ارے، کون لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کا دل دکھایا ہے؟ ذرا مجھے بھی ملواؤ کبھی اس سے۔ وہ دلچسپی سے بولے تو سفیان ناراضگی بھلا کر سندس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ بابا، شی از سو ہارڈ ورکنگ اینڈ انٹیلیجنٹ۔ وہ بڑی ہو کر اپنے بابا کی طرح بننا چاہتی ہے۔ آئی لائک ہر ڈریمز۔ سفیان کے چہرے پہ زمانے بھر کی خوشی چھا گئی تو سکندر بغور اسے دیکھنے لگے۔ اور میرا بیٹا کیا بننا چاہتا ہے؟ بولو، کیا آپ اپنے بابا کی طرح نہیں بننا چاہتے؟ وہ پرتجسس انداز میں بولے۔ نو بابا، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے نیوز سنی تھی آپ ڈرٹی کام کرتے ہو۔ وہ بے باک لہجے میں بولا تو سکندر شرازی کی رگیں تن گئیں۔ یہ سب اس شفیق کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے تو میں نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ اگر زندہ رہا تو یاد رکھے گا، مگر شاید قسمت میں شفیق صاحب کی زندگی نہیں رکھی تھی۔ اگلے دن نیوز آئی کہ بیوروکریٹ شفیق حسین دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کے بعد مار دیا گیا اور بیٹی لاپتہ ہے۔ وہ ان کا دکھ جھیل نہ سکے اور چل بسے۔ یہ خبر سفیان کے کانوں میں بھی پڑی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، کیونکہ روزانہ خبروں میں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا تھا۔ مگر اس کے بعد سندس کبھی اسکول نہیں آئی۔ نہ سفیان اسے ڈھونڈ سکا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ ایک روز اس کے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا، مگر گھر پہ لگی پلیٹ کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ وہاں بیوروکریٹ شفیق حسین لکھا ہوا تھا۔ سفیان کے ذہن میں اس روز کی خبر گردش کرنے لگی۔ اس کی عمر اتنی پختہ نہیں تھی کہ وہ کھوج لگا سکتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، مگر وہ افسردہ دل کے ساتھ کئی کئی پل سندس کو یاد کرتا۔ وہ واحد اس کی سچی اور مخلص دوست تھی، ورنہ اس کے سرکل کی ساری لڑکیاں بناوٹی سی تھیں، جن میں سے کوئی اٹریکشن محسوس نہ ہوتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں مگن ہوتا گیا۔ ہاں، کبھی کبھی اسے وہ معصوم سی لڑکی یاد آ جاتی تھی جو اس کی دوست تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شاید سفیان سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ ہر اٹھتا قدم اسے ماسی کے اندر دھکیل رہا تھا۔ اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ اپنے بابا اور ماما کے ساتھ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے ساحل پر آئی تھی، کہ اچانک ایسی قیامت ان پر برپا ہوئی کہ پھر اس کے بعد اس کی خوشیاں اور سکون اس سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے۔ اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے چند گنڈوں نے مار دیا تھا۔ اس کا باپ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، اور سندس، اس کو تو جیسی گہری چوب لگ گئی تھی۔ صدمے کے مارے بولا تک نہ جا رہا تھا اور وہ گنڈے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بابا بابا پکار رہی تھی، مگر شفیق صاحب کے سر میں کوئی چیز لگنے کی وجہ سے وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی آخری پکار بھی نہ سن سکے اور یہ سندس ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ ابھی صرف 14 برس کی تھی جب اس کے کانوں میں گھنگروؤں کی چھنکار گونجی اور ساتھ ایک آواز بھی۔ مالک، سکندر شرازی صاحب، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کو ایسی جگہ پہنچا دیا گیا ہے جس کے بارے میں جان کر اس کا باپ شرم سے ہی مر جائے گا۔ آدھا تو وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مر گیا ہوگا، باقی آدھی جان اب نکل جائے گی۔ سندس کے ذہن میں بس ایک نام آری کی طرح کھپ گیا، سکندر شرازی، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس شخص سے ضرور ملے گی۔ اسے ایسی موت مارے گی کہ نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، کیونکہ اس ایک شخص نے اس سے اس کا سائبان چھین لیا تھا اور اسے ایسی جگہ پہنچا دیا تھا جہاں عزت ہر رات لوٹتی تھی۔ مگر اسے بس پہلی بار ہی یاد رہا۔ اس کے بعد وہ بدھ بن گئی، کیونکہ اب اسے کوئی احساس نہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ بس یاد تھا تو ایک نام، سکندر شرازی کا۔ وہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر میں ہی پریس کانفرنس شروع ہونے والی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جلدی سے اس نے سکندر شرازی کو مجمع سے الگ کیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے سفیان؟ کچھ دیر میں ہی پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی اور تمہیں ابھی بات کرنی ہے؟ وہ کچھ جھنجھلا ہی گئے تھے۔ بابا، ایک بار میری بات پوری تحمل سے سن لیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ بتا گیا۔ آخر وہ کون ہے بابا جو آپ سے انتقام اور بدلہ لینے کے خاطر اپنے ساتھ اس حد تک گر چکی ہے؟ وہ حیران پریشان سا باپ سے پوچھ رہا تھا، اور سکندر شرازی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کے ذہن میں دور دور تک کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں آئی۔ تم ایک کام کرو، مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، اس سے بات کرتے ہیں، پتہ کریں کہ آخر ایسی کون ہے جو مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے
سکندر صاحب فی الحال کسی بھی قسم کے اسکینڈل کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ کچھ پیار محبت سے ہی اس لڑکی کے ساتھ نمٹ لینا چاہتے تھے، ورنہ ان کے پاس دوسرے بہت سارے راستے تھے۔ میں نہیں جانتا بابا وہ کون ہے۔ سفیان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے سندس کا چہرہ لہرایا تھا، مگر وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، تو پھر اسے کیسے ڈھونڈتا، کہاں ڈھونڈتا؟ سکندر شرازی نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ برخودار اب میں تمہیں کیا ہی کہوں، وہ غصہ ضبط کر گئے تھے۔ چلو باقی باتیں بعد میں کریں گے، پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس اسٹیج کی جانب لے کر چلنے لگے، اور سفیان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ پریس کانفرنس میں اسے اور اس کے باپ کو بدنام کر دے گی، مگر اسے اصل فکر تو خود اس لڑکی کی ہو رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی اپنے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس کے پاس سوال تو بہت سارے تھے، مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے اسٹیج پر بیٹھے تھے اور 10 منٹ میں ہی پریس کانفرنس شروع ہونے والی تھی۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو کوئی ویڈیو میسج تھا۔ پہلے تو سفیان نے اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر ایک انجان نمبر سے ویڈیو میسج آنا، اوپر سے سندس کی دھمکی، ایک بار پھر یاد آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک سائیڈ ہوتے موبائل اس طرح سے اپنے سامنے کیا کہ اس کا باپ نہ دیکھ سکے، پھر ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو پلے کرنے کی دیر تھی کہ ہوٹل کے اس بیڈ روم کے مناظر چلنے لگے، اور سفیان کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ وہ لڑکی واقعی بدلہ لینے کی آگ میں پاگل تھی۔ وہ خود اپنے ساتھ اتنا غلط کیسے کر سکتی ہے؟ سفیان وہ سب دیکھ رہا تھا جو وہ رات کو شاید چائے کے نشے کی وجہ سے بھول چکا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیلی۔ اس کی نظر سندس کی کمر پر دائیں جانب گئی۔ وہاں پر چھوٹے سے کٹ کا نشان تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہوئے سفیان ساکت ہو گیا، پھر وہ کہیں ماضی میں کھو گیا۔ اسے آج بھی یاد تھا، یہ اس کے اسکول کے دن تھے۔ وہ دونوں جلدی جلدی کلاس روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم دونوں آج لیٹ ہو گئے ہیں، جلدی چلو سندس، اور ہاں آج بھی ہم فرسٹ بینچ پر ہی بیٹھیں گے، وہ مسکراتا ہوا اسے بولا تھا۔ سندس چلتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب کلاس روم میں داخل ہوتے ہی آج آدھے راستے میں پڑا بینچ دیکھ نہ سکی، اور اس کی کمر سیدھی بینچ میں جا لگی، اور شاید بینچ کے اس کونے پہ کوئی نوکیلا کیل تھا جو سیدھا اس کی کمر کے دائیں جانب لگا۔ اگلے ہی پل ایک چیخ تھی جو سندس کی ساری کلاس میں گونجی۔ اس کی وائٹ یونیفارم بہت تیزی سے کمر کے مقام سے سرخ ہو گئی۔ کیا ہوا سندس، تم ٹھیک ہو؟ سفیان پریشان ہوتا جلدی سے اس تک بھاگا۔ جیسے ہی اس نے سندس کی کمر کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس کا اپنا ہاتھ سارا خون سے لال ہو گیا۔ تمہارا تو بہت خون نکل رہا ہے، چلو ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بنا کسی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو دیکھے جلدی سے سندس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ اب درد برداشت کرنا سندس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ڈرائیور انکل ابھی یہیں پر تھے جو ان دونوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ سفیان اسے اپنے ساتھ روز اسکول لاتا تھا اور اپنے گھر کے پاس بس اسٹینڈ پر کھڑی ہوتی تھی جب سفیان اسے پک کر لیتا تھا، لیکن یہ بات سفیان نے اسے کسی کو بھی بتانے سے منع کی تھی۔ وہ کہتا تھا ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں اور کسی کو مت بتانا، میں تمہیں اس طرح بسوں کے دھکے کھاتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر تو کٹ لگ گیا ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، ہمیں 2 اسٹیچز لگانا پڑیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سندس مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ نہیں مجھے نہیں لگوانی، مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ سفیان اس کے پاس ہی پریشان سا بیٹھا تھا۔ دیکھو سندس یہ ضروری ہے، تمہارا بہت خون بہہ گیا ہے، چلو شاباش لگا لو، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سفیان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک کام کرو، میرا بازو پکڑ لو زور سے، پھر درد نہیں ہوگا۔ اس نے اپنا بایاں بازو سندس کے دائیں ہاتھ کے قریب کیا۔ سندس نے جلدی سے اپنے دونوں بازو میں اس کا بازو دبوچنے کے سے انداز میں پکڑا، اور اگلے ہی پل پورے کلینک میں اس کی بھیانک چیخیں گونجی تھیں۔ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی سندس، سفیان کو اب اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ اس نشان کو اچھے سے پہچان سکتا تھا۔ یہ وہی نشان تھا، یہ وہی چوٹ تھی جو 10 سال پہلے سندس کو اسکول میں لگی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ سندس تھی۔ اچانک سفیان کو سب کچھ یاد آنے لگا، سندس کے باپ کی موت، پھر اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ کس طرح اس کے باپ پر لوگوں نے تب الزام لگائے تھے کہ وہ ایک برا آدمی ہے۔ وہ حیران پریشان ساکت بیٹھا تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دوبارہ دیکھا
تو نیچے ہی ایک اور میسج جگمگا رہا تھا، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس سفیان سکندر شرازی، اگلے 5 منٹ میں یہ ویڈیو اس کانفرنس میں چلے گی، پھر تم اور تمہارا باپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ جانتا تھا یہ میسج کرنے والی سندس ہی تھی۔ اسے کسی بھی حالت میں سندس کو روکنا ہوگا۔ اسے اپنے اور اپنے باپ کی فکر یا پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اس طرح سندس کو کسی بھی مرد کے سامنے بے آبرو نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ سالوں سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کا عشق تھی۔ جلدی سے وہ موبائل فون کان سے لگاتا ہوا پریس کانفرنس وہیں چھوڑتا بھاگا تھا۔ سفیان سفیان سکندر شرازی صاحب پیچھے سے دبے دبے لہجے میں چلائے تھے، مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ مسلسل اس نمبر پہ فون کر رہا تھا، مگر مقابل بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ آخرکار زچ ہوتے 5ویں ویل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ سندس دیکھو، میری بات سنو پلیز، پلیز ایک بار مجھے ملنے کا موقع دو، میں تمہیں بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک بار۔ اگر اس کے بعد تمہیں لگے کہ تمہیں یہ ویڈیو پبلک کرنی ہے تو بے شک کر دینا، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، صرف ایک بار مجھے موقع دو، صرف ایک بار ملنے کا۔ سندس پلیز، میں تمہیں بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ تو اپنا نام سنتے ہوئے حیران ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میرا نام سندس ہے؟ وہ چونک گئی تھی۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، صرف ایک بار مجھ سے ملو، صرف ایک بار۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اب گاڑی کو جلدی سے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کہاں جانا ہے، لیکن بس اسے سندس سے ابھی اور اسی وقت ملنا تھا۔ سندس کچھ دیر سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، میں اپنے فلیٹ کا ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، آ جاؤ۔ اور ہاں، یاد رکھنا ایک بات، خبردار اگر مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو ویڈیو پھر بھی لیک ہو جائے گی، کیونکہ ویڈیو میں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ ان جیسے بگڑے ہوئے رئیسزادے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے منظور ہے، میں تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک انجانی سی تڑپ تھی کہ سندس لمحوں میں موم کا ڈھیر بن گئی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 2 منٹ بعد اس نے ایڈریس سینڈ کر دیا۔ جیسے ہی سفیان نے ایڈریس دیکھا تو وہ یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اسے کسی بھی حال میں سندس سے ملنا تھا۔ وہ جلدی سے موبائل فون وہیں ڈیش بورڈ پر سیٹ کرتا ہوا لوکیشن آن کرتا گاڑی کو فل اسپیڈ سے بھگانے لگا۔ 2 گھنٹے کا سفر اس نے 1 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ اسے کسی بھی حالت میں بس سندس سے ملنا تھا۔ وہ اس کے لیے پاگل سا ہوا تھا۔ 10 سال پہلے کے تمام مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ ان دونوں کا اسکول میں بیٹھ کر اکٹھے لنچ کرنا، اکٹھے پڑھنا، ہنسنا مسکرانا، سفیان کا سندس کو کسی بھی دوسرے لڑکے سے دوستی نہ کرنے دینا، اس کے لیے پوزیسو ہونا کیا کچھ نہیں تھا جو اسے یاد آیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ 10 سالوں کا انتظار تھا۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے اس کے پہلو میں تھی، اور وہ کیوں نہیں پہچان پایا اسے؟ ایک پل کے لیے لگا تو تھا کہ یہ سندس ہے، مگر نہیں، وہ سندس کو اس طرح کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے مطلوبہ فلیٹ کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ 2 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، بے تاثر چہرے کے ساتھ، گھٹنوں کو چھوتی بلیک فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، بال سارے اس کے کھلے پڑے تھے۔ صرف 5 منٹ، اتنا کہتے ہوئے وہ دروازہ چھوڑے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی ہی دیر سفیان ساکت نگاہوں سے وہیں دروازے کے بیچ کھڑا رہا۔ دروازہ بند کر دو، یہ شریفوں کا محلہ ہے، وہ اذیت سے بولی تھی۔ سفیان کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ آگے بڑھا تھا، دروازہ بند کیا۔ اسے لگا تھا یہ فاصلہ جو صرف اس کے اور سندس کے درمیان قدموں کا ہے، وہ 10 سالوں کا فاصلہ بن گیا ہے۔ اب بتاؤ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میں جانتی ہوں تم اور تمہارا باپ اپنی ساکھ تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، کسی بھی حد تک گر سکتے ہو، وہ غصے سے بول رہی تھی، جب اگلے ہی پل وہ آگے بڑھا تھا اور ان 10 قدموں کا فاصلہ اس نے 4 قدموں میں طے کیا، اور پھر وہ ہوا جو سندس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس تک پہنچتا کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا کہ سندس ساکت رہ گئی۔ اس نے اتنی مضبوطی سے سندس کو پکڑ رکھا تھا جیسے نہ جانے کھو دینے کا خوف کس قدر دماغ پہ حاوی ہو گیا ہو۔ سندس ساکت کھڑی رہ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی سندس؟ پورے 10 سال میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ میں نے شہر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔
تم مجھے بھول گئی؟ تمہیں یاد نہیں ہم کس طرح اسکول میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے؟ تم اپنے سفیان کو بھول گئی؟ میں تمہارا سیفی، تمہارے بچپن کا دوست۔ وہ بولا تھا تو آواز گیلی تھی، اور اس کے الفاظ سنتی سندر ساکت رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے 10 سال پرانے مناظر ابھرے تھے۔ وہ اسے پیار سے سیفی ہی کہتی تھی، مگر اسے امید نہیں تھی یہ سفیان وہی سفیان ہوگا۔ اس نے کبھی سفیان کے والدین کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی کریز نہیں رکھا تھا۔ وہ ساکن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد وہ پیچھے ہوا، مگر سندس ابھی تک حیران تھی۔ تم نے اپنا کیا حال کر لیا سندس؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ 10 سالوں بعد کوئی اسے اس قدر محبت سے، اس قدر فکر سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ سندس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ تم مجھے بھول گئی؟ تمہیں آج میں یاد نہیں؟ دیکھو تو میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ تم بھول گئی؟ وہ تو شکر ہے میں نے تمہاری چوٹ دیکھ لی جو تمہیں اسکول میں بینچ کے ساتھ ٹکراتے ہوئے لگی تھی، تو میں پہچان گیا کہ تم ہی سندس ہو، ورنہ تم کیا کرنے والی تھی پاگل لڑکی؟ تم کیسے خود کو اور اپنی عزت کو اس طرح تباہ کر سکتی ہو؟ پلیز یہ مت کرو سندس۔ وہ تڑپا تھا۔ سندس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے والدین کا چہرہ گھوما۔ اگلے پل اس نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ تمہارے باپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم جانتے بھی ہو؟ وہ چلائی تھی۔ کیا کیا میرے باپ نے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسی بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد سندس بولتی گئی اور وہ پتھر کی مورت بنا سنتا گیا۔ 10 سال، پورے 10 سال میں اس کوٹھے پر رہی۔ تمہارے باپ نے مجھے تباہ کر دیا سفیان، اور اب میں تمہارے باپ کو تباہ کرنے کے لیے خود بھی تباہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے مت روکو، وہ چلائی تھی۔ سفیان کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ اسے اپنے باپ سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی سے کوئی اس طرح انتقام لیتا ہے؟ وہ وہی دو زانوں گرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کتنے ہی منٹ وہ کچھ نہ بولا۔ وہ 5 منٹ جو اسے سندس نے دیے تھے وہ کب کے پورے ہو چکے تھے۔ بہت دیر کے بعد اپنے وجود میں حرکت پیدا کرتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سندس، میں تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا، لیکن اس طرح پلیز اپنی ویڈیو پبلک مت کرنا۔ میں تمہیں کسی بھی مرد کے سامنے بے آبرو ہوتے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تم میری محبت ہو پاگل لڑکی۔ وہ آخری بار بے بسی سے کہتا ہوا چلایا تھا، اور لفظ محبت سندس کو اپنے کانوں میں کسی نیزے کی طرح لگتا سنائی دیا۔ وہ حیران تھی، ساکت تھی۔ کوئی اس سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ بات انبلیویبل تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کو خود پولیس کے حوالے کروں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی ویڈیو لیک نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو مجھ سے سندس، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ سندس۔ وہ ابھی بھی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بہت پیار سے کہہ رہا تھا، اور سندس اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہار گئی۔ مجھے سکندر شیرازی کے بیٹے پر یقین نہیں ہے سفیان، لیکن میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ مجھے اپنے بچپن کے دوست بھی یقین ہے۔ میں انتظار کروں گی کہ کب تم اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہو۔ اتنا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی، جس کا مطلب تھا وہ اب سفیان کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کتنی ہی دیر خالی لاؤنج کو دیکھتے رہا، پھر حوصلہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، اور اندر وہ دو زانو بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سفیان ہوگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں سیفی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کے باپ کو تباہ کرنا ہے، اسے نہیں، کیونکہ وہ بھی تو سالوں سے اس کا دوست تھا۔ ایک واحد وہی اس کا مخلص دوست تھا، ورنہ اس بھری دنیا میں ان امیروں کے اسکول میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سندس سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور سفیان جانتا تھا اپنے باپ کو کس طرح منظر عام پہ لانا ہے۔ اس نے خود ہی اپنے باپ کے 2-3 کرپشن کیسز لیک کیے اور اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کا باپ ایک لمبی سزا کاٹے۔ وہ خود تو کبھی سیاست میں آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ کے لیے سیاست کو اپنے خاندان کی جڑوں سے نکال دیا، اور سندس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی انصاف دلا دیا۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، 1 ہفتے سے فلیٹ میں ہی بند تھی، کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ایک امیر اور رحمدل شخص کی وجہ سے اس کوٹھے سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس شخص نے ہی یہ فلیٹ سندس کو لے کر دیا تھا۔ وہ 50 سالہ شخص جو ایک رات اپنے گھر میں ہوتے جھگڑوں کی وجہ سے وہاں پہنچا تھا، تو اسے وہاں سندس ملی تھی۔
پھر اس نے سندس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سندس کی زندگی کی داستان جان لینے کے بعد وہ شخص اس کا بھلا کرتا ہوا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں اچانک آتے ہیں اور ہم پر بہت بڑا احسان کرنے کے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈور بیل بجی تو وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی چونکی۔ اس وقت کون آ گیا؟ چولہا بند کرتی ہوئی وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی سفیان کھڑا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سفیان دوبارہ یہاں آئے گا۔ وہ اپنے باپ کو گرفتار کروا چکا تھا اور یہ خبر تو خود سندس نے نیوز پر دیکھ لی تھی۔ تم یہاں؟ بے تاثر لہجے کے ساتھ سوال کیا گیا۔ تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک سائڈ ہٹ گئی۔ اب اس شخص سے نفرت نہیں رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک بوکے تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی پلٹی تو اس نے وہ پھول سندس کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہیں یہ بہت پسند ہے نا؟ دیکھو میں تمہارے لیے فریش بوکے لے کر آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سندس کے ہونٹوں پر بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ ہاتھ بڑھاتے وہ بوکے پکڑ لیا، پھر اسے واپس کچن کے پاس شیلف پہ رکھتی وہ دوبارہ کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ سندس، اس نے پکارا تھا، ہم دونوں کا حساب برابر ہو چکا ہے سفیان، اب تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اذیت سے بولی تھی۔ سفیان اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نکاح کر لیں۔ وہ اتنی آسانی سے یہ بات بول کیا اور سندس ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے گرتے گرتے بچی۔ جلدی سے سفیان نے اس کے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑے شیلف پر رکھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جانتے بھی ہو کہ میں 10 سال کس جگہ رہ کر آئی ہوں اور کتنے مردوں نے مجھے چھوا ہوگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو سفیان، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ جاؤ یہاں سے، خدا کے واسطے آئندہ یہاں مت آنا، وضعیت کی انتہا کرتے ہوئے بولی۔ سفیان اس کے مزید قریب ہوتا اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ یقین کرو میں نے بھی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، شاید گناہ کیے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے عقل آ گئی ہے سندس، میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تمہیں 10 سال پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے میں نے، اور آج جب 10 سالوں بعد تم میرے سامنے کھڑی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں سندس، اگر تم میں عیب ہے تو پاک میں بھی نہیں ہوں۔ دیکھو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہم دونوں کا ماضی تھا، لیکن اب ہم دونوں کے سدھرنے کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارا محرم بن جانا چاہتا ہوں اور مجھے تم ہر حالت میں قبول ہو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں سندس۔ وہ 10 سالوں کی اذیت، وہ تڑپ میں نہیں بھول سکتا، وہ بے بسی سے بولا تھا، اور سندس بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم کیسے مجھ جیسی ایک طوائف کو قبول کر سکتے ہو سفیان؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تم میری محبت ہو بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی بات سنتی وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو سفیان؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، شاید محبت انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا، اور وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اب خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ 10 سال ایسی جگہ رہنے کے بعد اسے امید نہیں تھی کوئی اسے اس طرح اپنا لے گا، مگر وہ شخص جس کی وجہ سے، جس کے باپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا، وہ اسے اپنا کر اس کی ہر تکلیف کا مداوع کر دینا چاہتا تھا۔ اور وہ جانتی تھی سفیان کیسا ہے، وہ اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی سفیان اس کے ساتھ بنا ماتھے پر شکن ڈالے ساری زندگی رہ سکتا ہے۔